داؤد کاردار اپنے آفس میں کھڑا کھڑکی سے باہر پھیلے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، کیونکہ اس کا ہوٹل نہ صرف شہر بلکہ ملک کا مہنگا ترین اور کامیاب ترین ہوٹل بن چکا تھا، جہاں قدم رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے ہوٹل کے ایک ایک کونے کی خبر رکھتا تھا اور اسے فخر تھا کہ اس کے معیار کا مقابلہ کرنے والا دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسی دوران اس کی نظر سڑک کے پار اس پرانی اور چھوٹی سی جگہ پر پڑی جہاں پچھلے چند دنوں سے کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ اسے لگا تھا کہ شاید کوئی دکان کھلے گی، مگر آج وہاں ایک بڑا سا بورڈ آویزاں کیا جا رہا تھا جس پر خوبصورت انداز میں عمل کا کچن لکھا تھا۔ داؤد کے ماتھے پر شکلیں ابھر آئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے 7 اسٹار ہوٹل کے عین سامنے کوئی اتنا معمولی سا ریسٹورانٹ کھولنے کی جرت کر سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے کسی مذاق سے کم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ناتجربہ کار انسان ہے جسے مارکیٹ کی سمجھ نہیں ہے، جو کاردار پیلس جیسے دیو ہکل ہوٹل کے سامنے اپنی چھوٹی سی بساط بچھا رہا ہے۔ وہ ریسٹورانٹ کھڑا کرنے والی امل جنید تھی، جسے اپنی محنت پر بھروسہ تھا۔ امل نے اپنی تمام جمع پونجی اپنے ریسٹورانٹ پر لگاتے ہوئے خواب سجائے تھے۔ اس نے اپنے ریسٹورانٹ کی دیواروں کو خود پینٹ کیا تھا، وہ ایک ایک کونا خود سجا رہی تھی۔ اس نے لکڑی کے سادہ میز اور کرسیاں لگائیں اور کھڑکیوں پر سفید رنگ کے جالی دار پردے لٹکائے جو اسے ایک گھریلو اور پرسکون احساس دے رہے تھے۔ جیسے جیسے ریسٹورانٹ کھلنے کا دن قریب آ رہا تھا، ویسے ہی عمل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سامنے داؤد کاردار کا ہوٹل ہے جس کی ایک اشارے پر قسمتیں بدل جاتی ہیں، مگر وہ لگی رہی تھی۔ اس کو خود پر یقین تھا۔ فرحان، داؤد کاردار نے اپنے سیکرٹری کو مخاطب کیا۔ جی سر، اس کی سرد آواز پر فرحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نئے ریسٹورانٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرو، مجھے آج ہی ساری ڈیٹیلز چاہیے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی سازش ہے یا پھر کوئی اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سر، میں پہلے حاصل کر چکا ہوں، یہ ایک عام سی لڑکی کا اسٹارٹ اپ ہے، وہ کاردار پلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرحان نے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا تو اس کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند ہی دنوں میں یہ لڑکی اپنی ناکامی کا بوجھ اٹھائے یہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ فرحان نے دوبارہ کہا، مگر وہ امل جنید کو نہیں جانتا تھا جس نے ہار ماننا سیکھا ہی نہیں تھا۔ بابا، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ امل نے ان کے برابر بیٹھتے جنید صاحب سے پوچھا۔ تم جانتے تو ہو بیٹا، مجھ سے بیماری کی وجہ سے چلا نہیں جائے گا، جنید صاحب نے بے بسی سے کہا۔ آج اس کے ریسٹورانٹ کا افتتاح تھا اور وہ جنید صاحب کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے وہاں تک نہیں جا سکتے تھے۔ تم مایوس نہ ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ جنید صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی دوست آئے تو وہ لوگ ریسٹورانٹ کے لیے نکل گئے۔ اس نے آج کے دن ریسٹورانٹ میں فری کھانا کھلایا تھا اور وہاں سے جاتے ہوئے لوگوں کو بانٹا بھی تھی۔ وہ اس وقت بیک سائڈ پر کھڑی کھانے کا انتظام کر رہی تھی جب داؤد کاردار اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل سے نکل رہا تھا۔ اس کی نظر عمل کے ریسٹورانٹ پر پڑی جہاں لوگوں کا کافی رش لگا ہوا تھا۔ وہاں 2 لڑکے اور لڑکیاں مسکراتے ہوئے لوگوں کو کھانا پیش کر رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس ریسٹورانٹ میں اتنا ہجوم کیوں تھا آخر۔ فرحان، اسے غراتے ہوئے فرحان کو پکارا، جو خود اس لڑکی کے ریسٹورانٹ پر رش دیکھ کر حیران پریشان تھا۔ یہ سر، وہ بہکلاتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کوئی معمولی سی لڑکی ہے۔ داؤد نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر، میں دوبارہ سب انفارمیشن نکلواتا ہوں۔ فرحان داؤد کو غصے میں دیکھ کر اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تو داؤد اس کو تاکید کرتے ہوئے خود اپنے مینشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن واپسی پر ایک بار پھر جب داؤد کاردار کی سیاہ چمکتی گاڑی جیسے ہی کاردار پلیس کے پرشکوا آہنی گیٹ سے باہر نکلی، اس کی سرد نظریں سڑک کے اس پار عمل کے کچن پر لگی بھیڑ کو دیکھ کر مزید تپنے لگی۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی نے اس طرح چیلنج نہیں کیا تھا اور ایک معمولی سی لڑکی کا اس کے سامنے دکان کھول لینا اسے اپنی سلطنت کی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ فرحان، مجھے اس چھوٹی سی جگہ پر یہ ہجوم دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ مجھے اپنے راستے میں رکاوٹیں پسند نہیں ہیں۔
اس لڑکی کو جا کر بتا دو کہ یہ جگہ اس کے لیے نہیں ہے، اور اگر وہ شرافت سے یہ دکان بند نہیں کرتی تو اسے بند کرنے کے 1000 طریقے مجھے آتے ہیں۔ داؤد کے لہجے میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔ وہ کرخت لہجے میں غرایا۔ فرحان نے داؤد کاردار کے خوف سے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا۔ مبادہ وہ اس کو ہی نوکری سے نہ نکال دیں۔ فرحان سوٹ بوٹ پہنے نہایت مغرور انداز میں عمل کے کچن میں داخل ہوا تو عمل نے ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ جی جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ فرحان نے حقارت سے چاروں طرف نظر دوڑائی، جہاں لکڑی کے سادہ بینچوں پر کچھ لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میز پر رکھا، جس پر سنہری حروف پہ کاردار پیرس لکھا تھا۔ میں داؤد کاردار صاحب کا خاص سیکرٹری فرحان ہوں، اور میں یہاں آپ کو ایک دوستانہ مشورہ دینے آیا ہوں کہ یہ جگہ خالی کر دیں، کیونکہ یہاں بہت جلد سڑک چوڑی ہونے کا منصوبہ ہے، یا شاید یہ جگہ کسی اور قانونی پیچیدگی کا شکار ہو جائے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی جمع پونجی ضائع ہونے سے پہلے یہاں سے اپنا بستر گول کر لیں۔ وہ عمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ اس کا لہجہ نہایت کرخ تھا۔ عمل نے کارڈ کو دیکھا اور پھر فرحان کے چہرے پر جمی مصنوعی سختی کو محسوس کیا۔ اسے لمحوں میں سمجھ آ گئی کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرحان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ اتنی دور چل کر آئے، مگر یہ زمین میں نے قانونی طور پر کرائے پر لی ہے، اور میں یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہی۔ بات سڑک چوڑی ہونے کی تو اس کا فیصلہ حکومت کرے گی، نہ کہ کاردار پلیس کا مالک۔ عمل کے لہجے میں ذرا سے بھی لغزش نہیں آئی۔ وہ بنا ڈرے بنا ہچکچائی اسی کے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ فرحان کو توقع نہیں تھی کہ ایک عام سی لڑکی اس طرح اس کے منہ پر جواب دے گی۔ لڑکی، تم شاید جانتی نہیں ہو کہ تم کس سے ٹکر لے رہی ہو۔ داؤد کاردار ہے وہ نام ہے، جو اس شہر کے نظام کو چلاتا ہے۔ اگر انہوں نے چاہا تو تمہارا یہ چھوٹا سا کچن ایک دن میں ملیے کا ڈھیر بن جائے گا، اور تمہاری یہ مسکراتے ہوئے چہرے پر آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ وہ کرخت لہجے میں بولا۔ عمل نے ایک گہرا سانس لیا۔ دھمکیاں کمزور لوگ دیتے ہیں فرحان صاحب، اور میں نے محنت کرنا سیکھی ہے، ڈرنا نہیں۔ آپ جا کر اپنے صاحب سے کہہ دیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، اور جب تک میرے ہاتھوں میں ذائقہ ہے میں نے محنت کرنا سیکھی ہے، ڈرنا نہیں۔ آپ جا کر اپنے صاحب سے کہہ دیں کہ رزق اللہ دیتے ہیں، اور جب تک میرے ہاتھوں میں ذائقہ ہے اور میرے ارادے سچے ہیں، مجھے کسی کاردار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے کام میں مصروف بولی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ فرحان غصے سے تلملا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا اور سیدھا داؤد کے آفس پہنچا، جہاں داؤد ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا، مگر فرحان کے چہرے کے میں کھلی سرخیاں دیکھ کر اس نے میٹنگ برخاست کر دی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب فرحان نے عمل کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو دہرایا تو داؤد کا چہرہ اشتعال سے سرخ ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شہر میں کوئی اسے اس طرح للکار سکتا ہے۔ داؤد نے فرحان سے اس کی ساری ڈیٹیلز مانگی۔ اسے سوچا کہ شاید وہ لڑکی پاگل ہے، یا پھر اسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ داؤد نے اپنے میز پر رکھے فون کو اٹھایا اور کسی کو حکم دیا کہ عمل کے کچن کی سپلائی لائنز کا پتہ لگاؤ۔ دیکھو کہ وہ سامان کہاں سے لیتی ہے، اور ہر اس دکاندار کو منع کر دو کہ اسے کسی بھی طرح کسی سپلائی بھی نہ ملے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لڑکی بغیر راشن کے کیسے اپنا کچن چلاتی ہے، غصے سے بولا تھا، اور سامنے والے نے اس کو ہاں میں ہی جواب دیا تھا۔ اگلے کتنے ہی دن عمل کے لیے بہت مشکل ثابت ہوئے۔ جس سبزی والے سے وہ سامان لے رہی تھی اس نے معذرت کر لی، گوشت والے نے دکان بند ہونے کا بہانہ بنا دیا، اور یہاں تک کہ دودھ والے نے بھی آنے سے انکار کر دیا۔ پہل تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن جلدی عمل کو سمجھ آ گئی کہ یہ ضرور فرحان اور اس کے باس کی چال ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کی راشن کی سپلائی بند کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ ہار مان لے، مگر عمل نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود دور دراز کی دکانوں میں جانے لگی جہاں سے کوئی پہچانتا نہ تھا۔ وہاں سے سارا سامان اکٹھا کرتے وہ ریسٹورنٹ تک پہنچی۔ اس لگن کو دیکھ کر اس کے ساتھ کام کرنے والے 2 لڑکے اور لڑکیاں بھی اس کی دوستی تھے، جنہوں نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ عمل کا ریسٹورانٹ اب لوگوں میں مقبول ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے آفس کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ ہر رکاوٹ کے باوجود عمل کا کچن صبح سویرے کھل جاتا ہے اور وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اب تک دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن اسے بنا دیکھے ہی داؤد کو ایک معمولی سی لڑکی سے اپنی ناکامی پر غصہ آنے لگا۔
اس نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک معمولی لڑکی اتنی بڑی سلطنت کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ وہ فرحان سے اس کی ڈیٹیلز لیتے اس کے گھر پہنچا تھا۔ وہ تنگ اور تاریک گلی میں اپنی مہنگی گاڑی کھڑی کر کے ایک بوسیدہ سے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ناگواری سے اپنا ریشمی رومال ناک پر رکھا اور جیسے ہی اس نے آدھا کھلا لکڑی کا دروازہ دھکیلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ ایک چھوٹا سا صحن تھا جہاں کونے میں لگے چولہے سے دھوئیں کی ہلکی سی لکیر اوپر اٹھ رہی تھی اور سامنے ایک چارپائی پر امل بیٹھی تھی جس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے معذور والد کے سامنے بیٹھی بڑے پیار سے انہیں لقمے بنا کر کھلا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ریسٹورانٹ میں آنے والی کسی دلچسپ گاہک کا قصہ سنا رہی تھی جس پر اس کے والد کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ داؤد کو اپنی پوری زندگی میں ایسی خالص ہنسی کہیں نظر نہیں آئی تھی، مگر جیسی عمل کی نظر دروازے پر کھڑے اس اجنبی پر پڑی جس کے لباس کی قیمت اس کے پورے گھر کے اثاثوں سے زیادہ تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ اس شخص کو کیسے نہ پہچانتی جس کا چہرہ ہر روز اخبارات اور ٹی وی کی زینت بنتا تھا اور جس نے پچھلے کئی دنوں سے اس کا جینا محال کر رکھا تھا۔ بابا آپ یہ ختم کریں، میں آ رہی ہوں، امل نے مسکرا کر جنید صاحب سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کھانا خود اپنے ہاتھ سے کھانے لگے۔ امل ایک نظر ان پر ڈالتی تیزی سے اپنے سر پر چادر درست کرتے دروازے کی طرف بڑھی اور داؤد کو کوئی بھی لفظ بولنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو تھام کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے کی طرف لے گئی۔ داؤد نے حیران ہوتے کچھ بولنا چاہا، اس نے اپنی انگلی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تاکہ اس کے بابا تک ان کی تلخ باتوں کی آوازیں نہ پہنچے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے عمل نے دروازہ زور سے بند کیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح بن بلائے داخل ہونے کی؟ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کی دولت آپ کو کسی کے بھی نجی سکون میں مخل ہونے کا حق دیتی ہے؟ داؤد کی طرف مڑ کر گرجدار لہجے میں بولی۔ داؤد جو اب تک اس لڑکی کی جرأت پر تنگ تھا، اس کے لہجے پر سرخ نظروں سے اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ مجھے کسی سے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے لڑکی، اور نہ ہی میں یہاں تمہاری خاطر تواضع کرنے آیا ہوں۔ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے میرے صبر کا امتحان لینے کی ٹھان رکھی ہے۔ تمہارا یہ کچا مکان اور یہ حالت دیکھ کر مجھے تم پر ترس آ رہا ہے عمل جنید، تم ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو۔ میرا ایک فون تمہارے اس پورے وجود کو مٹا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ شرافت سے وہ جگہ خالی کر دو اور اپنی اس اوقات کے مطابق کہیں دور جا کر اپنا دال دلیا بیچو۔ میرے ہوٹل کے سامنے تمہاری چھوٹی سی دکان میری توہین ہے۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ دبی آواز میں غرایا۔ عمل نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور حقارت سے مسکرائی۔ توہین آپ کی نہیں بلکہ آپ کی انا کی ہو رہی ہے مسٹر داؤد کاردار، کیونکہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک عام سی لڑکی آپ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے میرا راشن کی سپلائی بند کروائی، آپ نے مجھے جلانے کی کوشش کی، مگر یاد رکھے کہ عزت اور رزق کا مالک وہ ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ آپ کے پاس سنگ مرمر کی دیواریں ہوں گی، مگر میرے پاس وہ ذائقہ ہے جو دلوں تک پہنچتا ہے۔ میں اپنا ریسٹورانٹ کبھی بند نہیں کروں گی، چاہے آپ پورا شہر میرے خلاف کھڑا کر دیں۔ وہ سنجیدہ سی بولی تو داؤد نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ تم ابھی کچی ہو اور دنیا کی بے رحمی سے واقف نہیں ہو۔ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم اپنی اس ضد پر پچھتاؤ گی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، پچھتاوا اسے ہوتا ہے جو غلط ہو۔ میں تو صرف اپنے خواب کی حفاظت کر رہی ہوں اور آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اس سے کہ پہلے کہ میرے والد کو آپ کی موجودگی کا علم ہو اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ عمل نے بے خوفی سے جواب دیا۔ داؤد کاردار پہلی بار کسی کے سامنے لاجواب ہوا تھا۔ وہ غصے میں تلملاتا ہوا وہاں سے نکلا، مگر اس کی آنکھوں میں عمل کی وہ بے خوف نظریں کسی کانٹے کی طرح چبھ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ اب صرف کاروبار کا نہیں بلکہ انا کا بن چکا ہے۔ اس نے اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی فرحان کو دوبارہ بلایا۔ فرحان، اب اس ریسٹورانٹ پر فوڈ اتھارٹی کے ذریعے چھاپا پڑواؤ اور کہو کہ یہاں صفائی کے انتظامات درست نہیں ہیں، اسے سیل کروا دو۔ وہ تلملاتے ہوئے بولا تھا۔ جی سر۔ فرحان نے اس کے نئے حکم پر سر کو خم کیا اور فوری طور پر عمل درآمد بھی کیا، اور دوپہر کے وقت جب ریسٹورانٹ گاہکوں سے بھرا ہوا تھا، سرکاری افسران کی ایک ٹیم وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے بدتمیزی سے لوگوں کو اٹھایا اور عمل پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ عمل خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے گاہکوں سے معذرت کی اور افسران کو کچن کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ کچن اتنا صاف ستھرا تھا کہ وہاں ڈھونڈنے سے بھی کہیں گندگی نہیں مل رہی تھی،
برتن چمک رہے تھے اور ہر چیز اپنی جگہ پر قرینے سے رکھی تھی۔ آفیسران کو کوئی غلطی نہ ملی مگر وہ اوپر سے ملے حکم کو پابند تھے۔ انہوں نے زبردستی ایک معمولی سی بات کو بہانہ بنایا کر سیل کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ امل کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آئی مگر اس نے اسے بہنے نہیں دیا۔ آپ میرا ریسٹورانٹ سیل کر سکتے ہیں مگر میرا حوصلہ نہیں۔ مسٹر داؤد سے کہیے گا کہ عمارتیں گرانے سے خواب نہیں مرتے۔ وہ سنجیدگی سے گردن اکڑائے ان آفیسران کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ان کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ سب داؤد کردار کا ہی کیا درہا ہے۔ فرحان جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے پہلی بار عمل کی ہمت پر رشک آیا، مگر وہ داؤد کا وفادار تھا، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں جتا سکتا تھا۔ اس نے جا کر داؤد کو کامیابی کی اطلاع دی۔ داؤد کو لگا کہ اب وہ جیت گیا ہے۔ شام کے وقت جب اس کی گاڑی مینشن جانے کے لیے ہوٹل سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ عمل نے اپنی ریسٹورانٹ کی سیل شدہ دروازے کے باہر فٹ پاتھ پر ایک چھوٹا سا میز لگا رکھا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو سینڈوچز اور چائے تقسیم کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ گاہکوں کو کھانا دینے میں مصروف تھے۔ یہ منظر دیکھ کر دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ اس نے گاڑی رکوائی اور باہر نکل آیا۔ وہ چلتا ہوا عمل کے قریب پہنچا۔ عمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر ہار کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تم اتنی ضدی کیوں؟ تم جانتی ہو کہ تم مجھ سے کبھی نہیں جیت سکو گی۔ تم نے اپنی ضد میں اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ داؤد نے اس کے قریب رکتے ہوئے کہا، مسٹر داؤد کاردار، جیت اور ہار کا فاصلہ وقت کرتا ہے۔ میں نے کبھی آپ سے جیتنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تو بس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں، اور جو انسان اپنی بقا کے لیے لڑتا ہے اسے کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر آپ کے پاس وہ سکون نہیں ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے میں مجھے مل رہا ہے۔ عمل نے ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ داؤد کاردار لاجواب ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا تو عمل کی آنکھوں میں موجود سچائی کا سامنا نہیں کر سکا۔ اس نے خاموشی سے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے، مگر اس کے ذہن میں عمل کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ وہ اپنے عالیشان خوابگاہ میں پہنچا تو اسے اپنا بیڈ روم کسی قید خانے کی طرح لگنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو جتنا دبانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اتنی ہی طاقت سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ دوسری طرف عمل نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اگلے دن کورٹ جائے گی اور اپنے ریسٹورانٹ کی سیل کھلوائے گی۔ اسے معلوم تھا کہ حق کا راستہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ رات کا پچھلا پہر جب شہر سو رہا تھا، داؤد کاردار پیلس میں موجود اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا عمل کے کچن کے سیل شدہ گیٹ کو دیکھ رہا تھا جہاں عمل نے ایک چھوٹی سی لائٹ آن کی تھی۔ داؤد کو اپنی جیت ہار جیسی محسوس ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے یا اس کی ہمت کی داد دینا چاہتا ہے، مگر ایک بات طے تھی کہ داؤد کاردار اور عمل جنید کی یہ جنگ اب صرف ایک ریسٹورانٹ کی جنگ نہیں رہی تھی بلکہ یہ انا اور اصولوں کا یہ ایک ایسا معرکہ بن چکا تھا جس کا انجام ابھی بہت دور تھا۔ وہ باہر صحن میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ مشکلیں آئیں گی مگر میں ٹوٹوں گی نہیں، کیونکہ کاردار پلیس کی اونچائی میرے حوصلوں سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھتے ہوئے پین بند کیا۔ اگلی صبح کا سورج عمل کے لیے ایک نئی امید لے کر طلوع ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ قانونی جنگ لڑنا آسان نہیں ہے لیکن اس کے پاس سچائی کی طاقت تھی۔ عمل نے شہر کے ایک ایماندار اور نڈر وکیل سے رابطہ کیا جو داؤد کاردار کے اثر و ذوق سے مرعوب ہوئے بغیر اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عدالت میں فوڈ اتھارٹی کے افسران کے پاس عمل کے ریسٹورانٹ کو سیل کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی۔ جب عمل کے وکیل نے کچن کی صفائی کی تصاویر اور پچھلے ریکارڈز پیش کیے تو جج نے نہ صرف ریسٹورانٹ کو فوری طور پر ڈی سیل کرنے کا حکم دیا بلکہ فوڈ اتھارٹی کو غیر ضروری طور پر ایک چھوٹے کاروبار کو ہراساں کرنے پر سخت تنبیہ بھی کی۔ یہ عمل کی پہلی اور سب سے بڑی جیت تھی۔ عمل نے خاموشی سے گھر جانے کے بجائے اس موقع کو اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوشل میڈیا اور مقامی نیوز چینلز کے نمائندوں کو ریسٹورانٹ کے باہر مدعو کیا۔ جب میڈیا کے کیمرے عمل کے کچن کے سامنے پہنچے تو عمل نے انتہائی پراعتماد لہجے میں اپنا موقف بیان کیا۔ میرا مقابلہ کسی عمارت سے نہیں بلکہ اس سوچ سے ہے جو سمجھتی ہے کہ دولت کے زور پر کسی کا رزق چھینا جا سکتا ہے۔ آج قانون نے ثابت کر دیا کہ سچائی کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ ٹی وی اسکرینز پر ایک طرف کاردار پلیس کی بلند بالا عمارت دکھائی جا رہی تھی اور دوسری طرف عمل کا کچن جسے ایک طاقتور بزنس ٹائکون کے ظلم کا شکار دکھایا جا رہا تھا۔
سوشل میڈیا پر لوگ داؤد کاردار کی انا پرستی پر تنقید کرنے لگے اور کاردار گروپ کے شیئرز میں اچانک گراوٹ آنے لگی۔ داؤد اپنے آفس کی بڑی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ فرحان نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا۔ سر، میڈیا پر ہماری ریپوٹیشن کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ بورڈ ممبران پریشان ہیں کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے ہمارے بین الاقوامی امیج پر اثر پڑ رہا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے ہوئے بتایا۔ داؤد نے غصے سے میز پر رکھا گلاس دیوار پر دے مارا جس کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ وہ لڑکی مجھے سڑک پر لے آئی ہے جس شخص کے نام سے لوگ لرزتے تھے، آج وہ ایک باورچی لڑکی کے ہاتھوں میڈیا میں تماشا بن رہا ہے۔ داؤد کی آواز میں دہکتی ہوئی آگ تھی۔ اسی شام جب امل نے اپنے ریسٹورانٹ کا سیل شدہ ربن کاٹا تو وہاں گاہکوں کا ہجوم تھا۔ لوگ امل کی ہمت کی داد دینے لگے اور اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھنے دور دور سے آئے تھے۔ امل نے کاردار پلیس کی طرف دیکھا جہاں داؤد کھڑکی میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امل نے نہ تو اسے دیکھ کر تمسخرا اڑایا اور نہ ہی کوئی فاتحانہ اشارہ کیا، بلکہ اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اس کی یہ خاموشی داؤد کے لیے کسی بھی تماچے سے زیادہ سخت تھی۔ داؤد کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جیت کر بھی ہار چکا ہے اور وہ لڑکی ہار ماننے کے بجائے ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ داؤد بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کے چہرے پر سکون سا تھا۔ وہ ایک ایک ٹیبل پر جا کر مطمئن انداز میں خود سرو کر رہی تھی۔ اسے اپنے ہوٹل کے لاکھوں کی منافع کے باوجود کبھی ایسا سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ کاردار پلیس سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکلا تھا۔ اس کی گاڑی امل کے ریسٹورانٹ کے پاس رکی تھی۔ داؤد نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور چند لمحوں تک اس منظر کو دیکھتا رہا۔ امل کی نظر اچانک اس کالی چمکتی ہوئی گاڑی پر پڑی اور اس کی آنکھیں داؤد کی سرد اور مغرور آنکھوں سے ٹکرائیں۔ امل نے نظریں نہیں چرائیں بلکہ ایک ہلکی سی مگر باوقار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے وہ اسے چیلنج کر رہی ہو کہ اس کی سلطنت کے سامنے اب ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے۔ داؤد کو وہ مسکراہٹ چپ سی گئی اور اس نے غصے سے شیشہ اوپر کیا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ اسے لگا کہ اس لڑکی نے اس کی توہین کی ہے، وہ لڑکی جو اس کے ہوٹل کے ایک ویٹر کی تنخواہ کے برابر بھی نہیں کما پاتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور امل کا کچن کافی مشہور ہونے لگا۔ وہاں کا ماحول اتنا اپنائیت بھرا تھا کہ لوگ کاردار پلیس کی مصنوعی چمک دھمک کے بجائے امل کے ہاتھ کے بنے دیسی کھانوں اور وہاں کی سادگی کو ترجیح دینے لگے۔ داؤد کاردار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہوٹل کے کچھ مستقل گاہک بھی اب کبھی کبھی سڑک پار کر کے اس چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں نظر آنے لگے تھے۔ یہ اس کی انک پر ایک کاری ضرب تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر دیکھا کہ آخر اس معمولی سی جگہ پر ایسا ہے کیا جو لوگ کھنچتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، داؤد نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے ایک عام سے جیکٹ پہنی اور امل کے کچن کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، لکڑی کی بھینی بھینی خوشبو اور مسالوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ امل کاؤنٹر پر کھڑی کسی گاہک سے بات کر رہی تھی۔ داؤد ایک کونے والی میز پر بیٹھ گیا۔ امل اس کے پاس آئی اور بغیر اسے پہچانے مینیو کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا۔ داؤد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں تھیں اور ہاتھوں میں بھی مصالحوں نشان تھے، مگر اس کی آنکھوں کی چمک وہی تھی جو اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ داؤد نے سادہ سی دال اور روٹی کا آرڈر دیا۔ جب کھانا اس کے سامنے آیا تو اس نے پہلا نوالا لیتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کھانے میں وہ ذائقہ ہے جو اس کے ہوٹل کے مہنگے ترین شیف بھی پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ امل دور کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ جب داؤد کھانا ختم کر چکا تھا، امل اس کے پاس آ گئی۔ آپ کو کھانا کیسے لگا؟ اس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ داؤد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کھانا برا نہیں ہے مگر یہاں کا معیار میرے ہوٹل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ سرد مہوری سے بولا۔ امل اس کی بات سن کر مسکرائی۔ جناب، معیار صرف سنگ مرمر کی دیواروں اور ریشمی پردوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس احساس سے ہوتا ہے جو کھانے والے کو ملتا ہے۔ میرے پاس وہ دولت تو نہیں جو آپ کے پاس ہے، مگر میرے پاس وہ دل ہے جو میں اپنے ہر کھانے میں ڈالتی ہوں۔ وہ داؤد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بولی۔ داؤد کاردار کو پہلی بار کسی نے اتنے سکون سے جواب دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار امل کا وہ پر اعتماد چہرہ یاد آتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بے پناہ دولت اور طاقت کے سامنے ایک چھوٹی سی لڑکی نے اپنی شخصیت کی دیوار کھڑی کر دی ہے جس سے ٹکرانا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان سے بھوجل بادلوں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
امن نے اپنے ریسٹورینٹ کے آخری گاہک کو رخصت کیا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے کچن کی روشنی کو ایک ایک کر کے گل کیا اور باہر نکل کر شٹر کو تالا لگایا۔ گلی میں ہو کا عالم تھا اور کاردار پلیس کی بلند بالا عمارت سے نکلتی روشنیاں سڑک کے گیلے ہونے کی وجہ سے عکس بنا رہی تھی۔ امن نے اپنی چادر کو اچھی طرح گردن کے گرد لپیٹا اور اپنے گھر کی طرف پیدل چلنا شروع کیا، جو وہاں سے چند گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ بارش کی ہلکی پھوار نے ماحول کو مزید بھوجل بنا دیا تھا۔ وہ ابھی آدھی گلی ہی پہنچی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر لی، لیکن وہ قدموں کی آواز بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ امل کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بجنے لگا۔ اس نے مڑ کر دیکھا جہاں، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ اچانک دو سائز کے سامنے نمودار ہوئے اور اس کا راستہ روک لیا۔ وہ دو اجڑ اور نشے میں دھت غنڈے تھے جن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ایک نے آگے بڑھ کر امل کا راستہ روکا۔ ارے واہ، لگتا ہے آج کی رات تو بہت خوبصورت کٹے گی، وہ کمینگی سے مسکراتا وہ بولا۔ راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ امل نے اپنا خوف چھپانے کی کوشش کی اور کڑک دار لہجے میں بولی، شور مچاؤ گی؟ اس سنسان سڑک پر تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا، یہاں صرف ہمارا راج چلتا ہے۔ دوسرے غنڈے نے قہقہ لگایا اور اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ اس نے امل کے چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے تو امل نے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے زور سے دھکا دیا، لیکن وہ طاقتور تھے۔ انہوں نے امل کو بازو سے جکڑ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ امل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ پوری قوت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی پوری رفتار کے ساتھ وہاں پہنچی اور زوردار بریک کے ساتھ غنڈوں کے بالکل قریب رک گئی۔ گاڑی کی تیز روشنیوں نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور داؤد کاردار اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور مٹھیاں بھینجی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پہلے غنڈے کے منہ پر زوردار مکہ رسید کیا، جو زمین پر جا کر دوسرا غنڈا داؤد کی شخصیت اور اس کے لباس سے ہی مرعوب ہو گیا تھا۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ داؤد نے اسے کالر سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ خبردار جو دوبارہ اس لڑکی کے پاس نظر آئے ورنہ میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ داؤد کی کرشدار آواز پر وہ دونوں سہمے تھے جب وہ ان کی طرف ایک بار پھر سے بڑھا، لیکن وہ دونوں غنڈے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ امل جو خوف سے کانپ رہی تھی دیوار کے سہارے کھڑی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ داؤد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد اور مغرور آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی فکر اور نرمی تھی۔ وہ امل کے قریب آیا لیکن ایک فاصلہ برقرار رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ امل نے صرف اثبات میں سر ہلا دیا، اس کی زبان جو سے تالوں سے چپک گئی تھی۔ داؤد نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، امل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یہ بحث کا وقت نہیں ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے اور یہ گلی تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، داؤد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ امل خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر کی خوشبو اور نرم نشستوں نے اسے ایک پل کے لیے کسی دوسری دنیا کا احساس دلایا۔ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کی اور امل کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، صرف بارش کے قطروں کی شیشے پر گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ داؤد بار بار شیشے سے امل کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر ابھی تک خوف کے سائے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی جو اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہتی تھی اس وقت کتنی معصوم اور کمزور لگ رہی ہے۔ جب گاڑی اس کے بوسیدہ مکان کے سامنے رکی تو داؤد نے انجن بند نہیں کیا۔ شکریہ مسٹر داؤد، اگر آج آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، امل نے اترنے سے پہلے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہی کیا جو کوئی بھی انسان کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو امل جنید، تمہاری یہ ضد تمہیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ یہ شہر اکیلی لڑکیوں کے لیے اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ داؤد نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور امل کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ امل نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی کے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ مشکلات تو ہر راستے میں ہوتی ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان راستہ بدل لے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پلٹ گئی۔ داؤد نے اسے اندر جاتے دیکھا اور جب تک اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کر لیا وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس رات داؤد کاردار کو محسوس ہوا کہ امل جنید صرف ایک کاروباری رقیب نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بند دل کے دروازوں پر دستک دینے والی ایک ایسی دستک ہے جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے امل کی وہ بے خوفی اور سادگی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے صحرا میں مسافر کو پانی کی تلاش ہوتی ہے۔ امل نے اپنے بستر پر لیٹ کر سوچا کہ داؤد کاردار جیسا پتھر دل انسان آخر اس کی مدد کے لیے کیوں رکا۔
کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر قسمت نے ان کے درمیان کوئی نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے؟ اس رات کی بارش نے ان کے درمیان کی دشمنی کی گرد کو تھوڑا سا دھو دیا تھا، اور نفرت کی زمین پر محبت کا ایک ننھا سا بیج انجانے میں بو دیا گیا تھا، جس کی جڑیں آنے والے وقت میں بہت گہری ہونے والی تھی۔ عمل کو اب داؤد کی آنکھوں میں وہ حقارت نہیں نظر آئی تھی، بلکہ وہاں ایک تحفظ کا احساس تھا جس نے عمل کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ اب مزید کٹھن ہوگا۔ داؤد اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، اور اسے عمل کی وہ کانپتی ہوئی آواز یاد آ رہی تھی جس نے اس کے اندر کے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ طاقت کا اصل استعمال کسی کو گرانے میں نہیں بلکہ کسی کو سنبھالنے میں ہے، اور عمل نے اسے وہ سبق ایک ہی رات میں سکھا دیا تھا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح اپنی کرنیں بکھیر بھی نہیں پایا تھا کہ عمل کے گھر کی دیواروں پر اداسی کی گہری چادر تن گئی تھی۔ عمل جو رات بھر داؤد کاردار کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اچانک اپنے والد کے کمرے سے آنے والی کھانسی کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی، اور تیزی سے ان کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ان کا سانس اکھڑ رہا تھا اور ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ عمل نے گھبراہٹ میں ان کے ہاتھ تھامے جو برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح پڑوسیوں کو پکارنے لگی اور بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی کا انتظام کر کے اپنے والد کو شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے کر پہنچی، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ عمل ہسپتال کے ٹھنڈے برآمدے میں اکیلی کھڑی دیواروں کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور اسے اپنی زندگی کی تمام تر محنت اور خواب اس وقت ریت کے ذرات کی طرح بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر اپنے والد کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جو اس کی کائنات کا واحد سہارا تھے۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور ان کا دل اب مزید بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ سن کر عمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کس سے مدد مانگے، کیونکہ اس کے پاس اتنے مہنگے علاج کے لیے رقم نہیں تھی۔ اچانک اسے داؤد کاردار کا خیال آیا جسے وہ اب تک اپنا دشمن سمجھتی رہی تھی، لیکن گزشتہ رات کے واقعے نے اس کے دل میں ایک امید کی شمع روشن کر دی تھی۔ عمل نے کانپتے ہاتھوں سے داؤد کا وہ کارڈ نکالا جو فرحان نے اسے دھمکانے کے لیے دیا تھا، اور اس پر درج نمبر پر فون کیا۔ دوسری طرف داؤد اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل پر دستخط کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ عمل کی آواز سن کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ عمل نے سسکتے ہوئے اسے تمام صورتحال بتائی تو داؤد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے وہیں رکنے کو کہا، اور خود اپنی تیز رفتار گاڑی میں ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب داؤد ہسپتال پہنچا تو اس نے عمل کو ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر داؤد کے دل میں ایک ایسی ٹیس اٹھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے فوری طور پر ہسپتال کے بہترین ڈاکٹر کو طلب کیا اور عمل کے والد کے لیے ایک علیحدہ VIP وارڈ کا انتظام کروایا ہے جہاں ہر قسم کی جدید سہولتیں موجود تھیں۔ عمل داؤد کی اس دریا دلی پر حیران تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو شخص چند دن پہلے اسے برباد کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج وہ اس کا سب سے بڑا ہمدرد کیسے بن گیا۔ عمل کے والد کو جب ہوش آئے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، اور ان کی نظر پاس کھڑے داؤد پر پڑی، جس کے چہرے پر اگرچہ سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں عمل کے لیے فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمل کے والد ایک تجربہ کار انسان تھے۔ وہ بھاگ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے یہ شخص شاید قدرت کا کوئی خاص تحفہ ہے۔ انہوں نے نحیف آواز میں داؤد کو اپنے قریب بلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عمل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عمل کے والد کی آنکھوں میں زندگی کی بجھتی ہوئی شمع تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا وقت آ گیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اس بے رحم دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے داؤد سے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی عمل کے لیے وقف کر دی تھی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے تم اس کا ہاتھ تھام لو تاکہ میں سکون سے رخصت ہو سکوں۔ یہ سن کر عمل اور داؤد دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ عمل نے احتجاج کرنا چاہا مگر اس کے والد کے چہرے کی التجا نے اسے خاموش کر دیا۔ داؤد جو ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک رہا تھا، اس وقت ایک ضعیف انسان کے آخری الفاظ کو ٹال نہ سکا۔ اسے محسوس ہوا کہ عمل کے ساتھ اس کا رشتہ شاید پہلے ہی آسمانوں پر طے ہو چکا ہے۔ اس نے عمل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا اور خوف کی ایک لہر تھی۔ داؤد نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ہسپتال کے اسی چھوٹے سے کمرے میں جہاں موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی، ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا اور انتہائی سادگی کے ساتھ عمل اور داؤد کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ عمل کے والد نے جیسے ہی نکاح کے الفاظ سنے، ان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے آخری بار عمل کے سر پر ہاتھ رکھا اور داؤد کو تاکید کی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔
عمل کی چیخوں نے ہسپتال کے وارڈ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اپنے والد کے بے جان وجود سے لپٹ کر رونے لگی۔ داؤد، جو اب اس کا شریک حیات بن چکا تھا، خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا رہا۔ اس نے عمل کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے حوصلہ دے سکے، لیکن عمل اس وقت کسی بھی دلاسے سے بالا تر تھی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی اور اس کا واحد سہارا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ داؤد نے تمام تر انتظامات خود سنبھالے اور عمل کے والد کی تدفین کے بعد اسے اپنے ساتھ اپنے محل جیسے گھر لے آیا۔ کاردار پلیس، جو اب تک عمل کے لیے نفرت کی علامت تھا، آج اس کا اپنا گھر بن چکا تھا، لیکن وہاں کی رونق عمل کے لیے بے معنی تھی۔ وہ ایک خاموش مورت بن کر رہ گئی تھی۔ داؤد نے اسے ایک علیحدہ کمرہ دیا اور اسے پورا وقت دیا کہ وہ اس صدمے سے نکل سکے۔ وہ روزانہ عمل کے کمرے کے چکر لگاتا مگر اسے خاموش دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بات کیسے کرے جس نے اس کی زندگی میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ عمل کی سادگی اور اس کے والد کی وفات نے داؤد کے دل کے سخت خول کو توڑ دیا تھا۔ وہ مغرور بزنس مین نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا شوہر بننے کی کوشش کر رہا تھا جو اپنی بیوی کے دکھ میں شریک ہو سکے۔ عمل نے جب چند دنوں بعد اپنے ریسٹورانٹ جانے کی بات کی تو داؤد نے اسے روکا نہیں، بلکہ خود اسے وہاں تک چھوڑنے گیا۔ عمل کے کچن کے ملازم اپنے مالک کے والد کی وفات پر رنجیدہ تھے، مگر عمل کو دوبارہ دیکھ کر ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ عمل نے دوبارہ کام شروع کیا، مگر اب اس کے پیچھے داؤد کاردار کی طاقت تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک چھوٹی سی دکان چلانے والی لڑکی اب شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے مالک کی بیوی بن چکی ہے، لیکن عمل نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ وہ آج بھی اسی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی اور غریبوں کو کھلاتی۔ داؤد اکثر دور کھڑا سے دیکھتا رہتا اور اسے احساس ہوتا کہ سچی خوشی محلوں میں نہیں بلکہ دوسروں کے کام آنے میں ہے۔ عمل اور داؤد کے درمیان اب بھی خاموش دیوار تھی جسے گرانے میں وقت لگنا تھا۔ داؤد نے کئی بار عمل سے معذرت کرنی چاہی کہ اس نے ماضی میں اسے دکھ پہنچایا، مگر عمل صرف مسکرا کر رہ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نکاح ایک ایسی مجبوری میں ہوا جسے وہ شاید کبھی مکمل طور پر قبول نہ کر پائے، لیکن داؤد کی مسلسل توجہ اور اس کی بدلی ہوئی شخصیت نے آہستہ آہستہ عمل کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ ایک رات جب داؤد نے عمل کو بتایا کہ وہ اس کے ریسٹورانٹ کو ایک بڑی فوڈ چین میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو عمل نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی چھوٹی سی کائنات میں خوش ہے اور اسے دولت کی ہوس نہیں ہے۔ یہ سن کر داؤد کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مال و زر سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں۔ عمل کے والد کا مشن اب ان دونوں کا مشترکہ مشن بن چکا تھا۔ داؤد نے عمل کے کچن کے برابر میں ایک فلاحی ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو سکے۔ عمل نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی کے آنسو آئے۔ اس نے داؤد کا شکریہ ادا کیا اور ان کے درمیان کی وہ سرد مہر پگھلنے لگی۔ زندگی کے اس موڑ پر عمل کو احساس ہوا کہ اس کے والد نے اسے ایک ایسے شخص سے سپرد کیا تھا جو شاید باہر سے سخت ہو مگر اندر سے بہت نرم دل تھا۔ داؤد اور عمل کا یہ سفر جو دشمنی سے شروع ہوا تھا اب ایک خوبصورت محبت کی داستان میں بدل رہا تھا۔ کاردار پلیس کی بلندیاں اب عمل کے حوصلوں سے چھوٹی لگنے لگی تھی، کیونکہ اس کے پاس اب نہ صرف اپنا خواب تھا بلکہ ایک ایسا ساتھی بھی تھا جو ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ عمل کے کچن کی خوشبو اب صرف کھانے تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ اس نے داؤد کاردار کی زندگی کو بھی مہکا دیا تھا۔ وہ اکثر شام کو عمل کے ساتھ اسی چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر دال روٹی کھاتا اور اسے محسوس ہوتا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس سے لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ عمل نے اسے سکھا دیا تھا کہ اصل بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس تاج ہو بلکہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر راج کرے۔ اور یوں عمل جولیت نے اپنی محنت، سچائی اور محبت سے شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ ان کی نکاح کی وہ رات جس نے عمل سے اس کا باپ چھین لیا تھا اسے ایک ایسا محافظ دے گئی تھی جس نے اس کی زندگی کے ادھورے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے دیا تھا۔ اب سڑک کی اس پار کاردار پلیس کی روشنی عمل کے کچن کے دیے کے ساتھ مل کر ایک نئی روشنی پیدا کر رہی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جب ارادے سچے ہوں اور نیت صاف ہو تو قدرت خود راستے بنا دیتی ہے اور بڑے بڑے سرکش بھی سچائی کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ داؤد کاردار اب اکثر اپنے سیکرٹری فرحان کو نصیحت کرتا کہ کسی کو اس کی اوقات سے مت پرکھو، کیونکہ کبھی کبھی ایک ذرہ بھی پہاڑ کو راستہ بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ عمل کی زندگی اب ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی جہاں دکھوں کی لہریں تو تھیں مگر ان سے لڑنے کے لیے اب وہ اکیلی نہیں تھی۔
داؤد نے اس کے ہر آنسو کو مسکراہٹ میں بدلنے کی قسم کھائی تھی اور امل نے اس کے بنجر دل میں محبت کے پھول کھلا دیے تھے۔ وہ دونوں ایسے مقام پر تھے جہاں صرف سکون اور اطمینان تھا، اور امل کے والد کی روح بھی شاید آسمانوں سے اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر مسکرا رہی ہوگی، کیونکہ ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ امل نے کاردار پلیس کی ملکہ بن کر بھی اپنی زمین سے جڑنا نہیں چھوڑا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ داؤد نے امل کے نام پر ایک ایسی فاؤنڈیشن بنائی جو ان تمام لڑکیوں کی مدد کرتی جو اپنی خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ امل صرف اب ایک نام نہیں رہا تھا بلکہ ایک علامت بن چکا تھا، اس جدوجہد کی جو ایک معمولی لڑکی نے ایک عظیم سلطنت کے خلاف شروع کی تھی اور آخر کار اسے فتح کر لیا تھا۔ کاردار پیلس کی بالکنی میں کھڑے داؤد کاردار نے آج پہلی بار آسمان پر چمکتے ستاروں کو اتنے قریب سے محسوس کیا تھا جیسے وہ اس کی نئی زندگی پر خوشی کے پھول برسا رہے ہوں۔ کمرے کے اندر سے آنے والی دھیمی موسیقی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو ایک سحر انگیز کیفیت میں بدل دیا تھا۔ داؤد نے مڑ کر دیکھا جہاں امل سفید رنگ کے ریشمی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی وہ لالی تھی جو داؤد کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ داؤد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور امل کے ہاتھوں سے برش لے کر خود اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ امل نے آئینے میں داؤد کی آنکھوں میں دیکھا جن میں آج غرور کی جگہ بے پناہ محبت اور وارفتگی تھی۔ امل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی سخت مزاج داؤد کاردار آج اس کے سامنے موم کی طرح پگھل رہا ہے۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے، داؤد نے جھک کر امل کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ امل جنید، میں نے سوچا تھا کہ میں نے پوری دنیا فتح کر لی ہے، لیکن تمہاری محبت نے مجھے بتایا کہ میں کتنا خالی ہاتھ تھا۔ امل نے پلٹ کر داؤد کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کی قمیض کو اپنی مٹھی میں بھیج دیا۔ اس وقت کاردار پلیس کی وہ خاموشی ان دونوں کے دلوں کو پکار بن چکی تھی۔ داؤد نے امل کی تھوڑی کو اٹھا کر اس کی نظریں اپنی نظروں میں پیوست کر دی اور انتہائی کوملتا سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ ایک عہد تھا کہ وہ زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اس کا ساتھ دے گا اور اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ امل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے جنہیں داؤد نے اپنی انگلیوں سے چن لیا۔ داؤد نے امل کا ہاتھ تھاما اور اسے بالکنی کی طرف لے گیا جہاں سے دور سڑک کے پار امل کا کچن اب بھی ایک روشنی کی مینار کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی جگہ میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا سبب بنی۔ اگر تم وہاں نہ ہوتی تو میں شاید کبھی جان ہی نہ پاتا کہ زندگی صرف عمارتوں اور بینک بیلنس کا نام نہیں ہے۔ داؤد نے امل کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، اور اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوتی۔ آپ نے مجھے وہ تحفظ دیا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ امل نے مسکراتے ہوئے داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ داؤد نے امل کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے قرب کو محسوس کیا۔ اس رات کی ٹھنڈی ہوا ان دونوں کے درمیان کی تپش کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہی تھی۔ داؤد نے امل کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ہٹایا اور اس کے لبوں پر اپنی چاہت کی مہر لگا دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کاردار پیلس کے تمام مصنوعی چمک دھمک عمل کی سادگی کے سامنے ہیج ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی روح میں اتر کر وہ سکون پا لیا تھا جس کی تلاش انہیں برسوں سے تھی۔ داؤد نے عمل کو گود میں اٹھا لیا اور اسے کمرے کے بیچوں بیچ بچھے گلاب کے پھولوں والے بستر کی طرف لے گیا جہاں ان کی نئی زندگی کا حسین لمحہ شروع ہونے والا تھا۔ اب شہر کی وہ بلند و بالا عمارت صرف ایک ہوٹل نہیں رہی تھی بلکہ وہ دو محبت کرنے والے دلوں کا مسکن بن چکی تھی جہاں عمل کا کچن اور داؤد کی سلطنت ایک ہو گئے تھے۔ صبح کا سورج جب نکلا تو امل نے خود کو داؤد کے بازو میں محفوظ پایا اور اسے احساس ہوا کہ اس کے والد کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ داؤد نے سوتے میں بھی امل کا ہاتھ تھام رکھا تھا جیسے وہ اسے کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔